السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے کل کے درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات، ختم نبوت اور امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، ایمان بالرسول، اتباع سنت کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ آج انشاءاللہ اسی باب سے ہم مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ اس درس کو ضرور سنیں۔ آئیے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا آپ کی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر امتی کے لیے لازم و ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم فرما دیں، بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اس کے خلاف ورزی کا تصور نہ کرے، کیونکہ آپ کی اطاعت اور آپ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہر امتی پر فرض عین ہے۔ اطاعت رسول کا حکم فرماتے ہوئے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سورہ نساء آیت نمبر 79۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ قرآن مقدس کی مذکورہ بالا آیتوں میں اس بات کی مکمل طور پر وضاحت ہے کہ اطاعت رسول کے بغیر ایمان کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، اور اطاعت رسول کرنے والوں ہی کے لیے ایسے ایسے بلند درجات ہیں کہ وہ حضرات انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین کے ساتھ رہیں گے۔ اس بات کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل میرے لائے ہوئے فرامین کا فرمانبردار نہ ہو جائے۔ بخاری شریف۔ صحابہ اکرام کس طرح اطاعت رسول کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے
کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا تو اپنی انگوٹھی کو اٹھا لے اور اسے بیچ کر اس سے نفع اٹھا۔ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ مشکات شریف۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی کا یہ فرض ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں سارے جہاں سے بڑھ کر ہو اور دنیا کی محبوب چیزیں اپنے نبی کی محبت پر قربان کر دے۔ محبت رسول کے حوالے سے قرآن مقدس فرما رہا ہے، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ اس آیت میں اس بات کی صراحت ہے کہ محبت رسول اسی طرح فرض ہے جس طرح محبت خدا فرض ہے، حتیٰ کہ دنیا کی کسی چیز کی محبت ایک مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہو جاتی ہے۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ بخاری شریف۔ آیت اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اپنے دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگہ دے، کیونکہ وہی اصل ایمان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم اگر صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کے دل میں کس قدر جذبہ محبت تھا، اس کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سانپ کے سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی، اور جب سانپ نے کاٹنا شروع کیا تو اس خیال سے کہ اگر پیر ہٹاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا، آپ نے اپنا پیر نہ ہٹایا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنے گھر کا پورا سامان لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا اور خود ٹاٹ لپیٹ کر ببول کے کانٹوں کا بٹن بنا لیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت رسول میں نماز کی قربانی دی، مگر عشق رسول قربان ہو یا آپ نے گوارا نہ کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کا ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس میں اگر ذرہ برابر کوتاہی ہو جائے تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ ہر امتی پر فرض ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تعلق والی ساری چیزوں کی تعظیم و تکریم کرے، اور ہرگز ہرگز کبھی آپ کی شان اقدس میں کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے جس میں آپ کی توہین ہو، ورنہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اسے خبر تک نہ ہوگی۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیتے ہوئے قرآن مقدس میں فرمایا گیا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو۔ سورہ فتح آیت نمبر 9۔ مذکورہ آیت میں غور کریں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ تعظیم رسول کے لیے اللہ نے کسی وقت کا تعین نہ فرمایا، لیکن تسبیح کے لیے صبح و شام کا تعین فرما دیا۔ گویا آیت کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جہاں تک تم سے ممکن ہو اللہ کی حمد و ثنا کرو اور تسبیح و تحلیل کرو، لیکن تعظیم رسول ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن ضروری ہے۔ دوسری آیت میں قرآن مقدس تعظیم رسول کا سلیقہ سکھاتے ہوئے فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والوں، اپنی آواز اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ اس آیت میں مسلمانوں کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے اور آپ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا یہ ایسے اعمال ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس آیت میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ تعظیم رسول میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا، آپ کے محاسن کا ذکر کرنا، آپ کے فضائل و کمالات علل اعلان بیان کرنا بھی ہر امتی پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ سورہ علم نشرہ آیت نمبر 4۔ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں آیتیں موجود ہیں، جس سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ خود اللہ نے بھی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن ہے
ہدایت کی کتاب۔ یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، پر کسی کا تذکرہ مقصود ہے، پر کسی کا تذکرہ مقصود ہے۔ دور صحابہ میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب بن زہیر وغیرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اشعار کی شکل میں کیا کرتی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سماعت فرماتے اور ان حضرات کو انعام و اکرام اور دعاؤں سے نوازتے۔ آج ہم بھی اگر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، آپ کے محاسن کا تذکرہ کریں گے، تو یقیناً اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے ہمیں بھی انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔